بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو آج 13 جولائی ہے اور یوم شہدائے کشمیر ہے۔ آج کے دن جتنے کشمیری ہمارے شہداء ہیں ان سب کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر ڈوگرا راج کا ریپلیکیٹ جو ہے وہ موجود ہے، جہاں پر جو کشمیری مجاہدین ہیں وہ اپنی جنگ، اپنی آزادی کی جنگ، اپنی خود ارادیت کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور ہر طرح کی قربانی جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر آج کے دن ان شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ مہمان آئے تھے، اور ہمارے مہمان جو ہیں کل جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، وہ جو ہے وہ ویکنڈ سپینڈ کرنے کے لیے اور ایک مطالعاتی دورے کے اوپر جو ہے اصولاً ان کو آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے اسلام آباد سے جی ٹی روڈ کے ذریعے جو ہے وہ لاہور پہنچے، اور ان کو پنجاب کی مہمان نوازی انہوں نے دیکھی کہ ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری سیکیورٹی کے ساتھ، پورے شبا کے ساتھ جس کے وہ عادی ہیں وہ پورا ان کو فراہم کیا گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر ویکنڈ سپینڈ کیا۔ اور جو جی ٹی روڈ سے گزرتے ہوئے یقیناً انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر ستھرا پنجاب کے لوگوں کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ انہوں نے مریم نواز ہیلتھ کلینکس ہیں یا جو کلینک آن ویلز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، صاف ستھرا انفراسٹرکچر دیکھا ہوگا، اچھی سڑکیں دیکھی ہوں گی، پنجاب کے جو ہے وہ ہنسی خوشی باسی دیکھے ہوں گے جو اپنے اپنے جو ہے وہ کام کاج میں مصروف ہیں، اور ایک ان کو یقیناً ایک نمایاں فرق نظر آیا ہوگا جو اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیچ میں ہے۔ پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ آئیں، ان کو ہم جو ہے مہمان نوازی کی اخیر کریں گے، وہ کرتے بھی ہیں، پنجابیوں کا ایک ترا امتیاز ہے، اور یہ وہی علی امین گنڈا پور ہے جن کے منہ سے جب نکلتا ہے گند نکلتا ہے، اور نکلتا رہا ہے چیف منسٹر مریم نواز کے بارے میں، چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی، اور جب وہ چیف منسٹر نہیں تھے تب تو خیر گند کا کوئی عالم ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ ظرف ہے شریف فیملی کا اور مسلم لیگ نون کا کہ جب انہوں نے کہا کہ وہ اچھے بچوں کی طرح ایک وزیر اعلیٰ کے طور پہ آنا چاہتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھیں بچھائیں، ہم نے ان کو پورے پروٹوکول، ان کو پورا جو ہے وہ تنتناہٹ کے ساتھ وہ پنجاب میں آئے، اور اب بھی ان کے لیے بالکل ہم حاضر ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ آئیں گے، ہم ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ لیکن اگر وہ ایک دہشت گرد بن کے آئیں گے، اگر وہ جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ آئیں گے، اگر وہ موٹر وے کے اوپر جو ہے وہ کلاشنکوف کے بٹ کے ساتھ خود لوگوں کی ویگنیں توڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پر لیس ہوں گے پوری ہر طرح کی اکوپمنٹ کے ساتھ، ان کے پاس گلیلیں بھی ہوں گی، ان کے پاس کینچے بھی ہوں گے، اسلحہ تو خیر وہ کہتے ہیں ہم کیری ہی کرتے ہیں، ہمیں کرنا ہی چاہیے، تو اس کی اجازت تو یقیناً جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکتی۔ اور لیکن میں گنڈا پور صاحب کو دعوت دیتی ہوں۔ ایک تو اچھی بات یہ تھی کہ اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ آئے اور اپنے ایم پی ایس کے ساتھ آئے، تو انہوں نے ایک فرق بھی دیکھا ہوگا کہ جو ترقی یافتہ جو ترقی کرتے صوبے ہیں وہاں پر جو ہے لوگوں کو کس طرح کی سہولیات ملنی چاہیے۔ لیکن میں ان کو دعوت دوں گی کہ اپنی کیبنٹ کے ساتھ ایک مطالعاتی دورہ رکھے پنجاب کا، اس میں ہم ان کو سکھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جو میٹروپولیٹنز ہوتے ہیں، باقی تو چلیں ابھی تو خیبر پختونخوا کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پشاور کے اندر سے گند کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، ہم ان کو سکھائیں گے کہ تعلیم کارڈ جو ہے جس کو 2027 سے آپ نے شروع کرنا ہے، پنجاب کے اندر ہونہار اسکالرشپس کیسے مل رہے ہیں، ہم ان کو بتائیں گے اور سکھائیں گے کہ جو لیپ ٹاپس ہیں وہ بچوں کی تعلیم کے لیے آج کے زمانے میں کتنے ضروری ہیں، ہم ان کو ہاسپٹلز میں لے جائیں گے، ان کو دکھائیں گے کہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو ہے جو اس وقت 4 منزلوں سے زیادہ جو ہے وہ تعمیر ہو گیا ہے صرف 1 سال کے اندر، یہ کیسے ہوتا ہے، ان کو دکھائیں گے کہ کارڈیالوجی ہسپتال جو ہے
وہ اس کی ایمرجنسی میں اس وقت جو سرگودا کے اندر نیا بنا ہے اس کے اندر کتنی سہولیات نئی جو ہے وہ دی گئی ہیں. جو نئے BHUs بنائے ہیں وہ ہم ان کو دکھائیں گے. ان کو جو انفراسٹرکچر ہے, اورنج لائن میرا خیال ہے انہوں نے گزرتے ہوئے دیکھی تو ہوگی, ان کو خیال بھی آیا ہوگا, اور ہماری میٹرو بھی دیکھی ہوگی جو جلتی نہیں ہے صرف چلتی ہے, یہ بھی انہوں نے دیکھی ہوگی. صاف ستھری سڑکیں, اسٹریٹ لائٹس, ایک اچھا صاف ماحول دیکھا ہوگا. تو ان کو جو ہے آئندہ جو ہے وہ مطالعاتی دورے پہ آئیں تو ہم ان کو جو ہے ہر جگہ پر لے جا کے دکھائیں گے اور پڑھائیں گے اور سکھائیں گے کہ گورننس کس کو کہتے ہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جو گورننس کا ماڈل پنجاب کے اندر ترتیب دیا ہے اس سے پنجاب کے لوگ خوش ہیں, اسی لیے وہ ان کی کسی بات کو رسپونڈ نہیں کرتے, جس کے اندر جو ہے وہ بہت چیخ چلا رہے تھے. اور مجھے توقع تھی, یقین مانیے میں بہت ناقد ہوں گنڈا پور صاحب کی, لیکن مجھے توقع تھی کہ سیالکوٹ کے وہ خاندان جس کے 10 افراد ان کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے 1.5 گھنٹہ اپنے سامنے موت کو دیکھتے رہے, ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا, ان کے گھر جا کے کم از کم معافی تو کیا تعزیت ہی کر لیں گے. یہ سیالکوٹ سے یوں فراٹے بھرتے ان کی تمام گاڑیاں گزری ہیں وہ, اور کہا یہ ہم 26 جو اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کے جن کو کچھ نہیں ہوا, جنہوں نے خود بہت کچھ کیا لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. اچھا ہوتا اگر وہ کہتے کہ ہم سیالکوٹ کے اس خاندان کی اظہار یکجہتی کے لیے بھی آئے ہیں, ہم ان کے گھر معافی آپ نہیں مانگ سکتے, آپ بہت کوئی سپر چیز ہیں, آپ ان کے گھر تعزیت کے ہی چلے جاتے. اور آپ نے سیالکوٹ کو کراس کیا آپ نے سیالکوٹ کو کراس, لیکن آپ اس گھر کے اس خاندان کے ساتھ آپ تعزیت کرنے کے لیے نہیں جا سکے. سو یہ ایک ظاہر ان کا لیڈر بھی وہی تھا. وہ سائیوال کا واقعہ ہو یا کوئی, وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا کرتا تھا CM ہاؤس میں اور بلایا کرتا تھا بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوں ورثہ, اور آ کر ان سے جو ہے وہ تعزیت وصول کریں. تو یہ ظاہر ہے انہی کے پیروکار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تمام تر فیسلٹیز جیسے میں نے کہا کہ کوشش کی ان کو دی, لیکن اینڈ پہ جو ہے وہ میں نے پریس کانفرنس میں دیکھا وہ ان کو گرمی لگ رہی تھی بہت. کبھی وہ ویسٹ کوٹ کو بھی یوں کر رہے تھے, کبھی کچھ کر رہے تھے. تو موسم گنڈا پور صاحب ہمارے بس میں نہیں تھا, موسم تو جیسا ہے وہ ہم آپ کے لیے فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے. اور اینڈ پہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کے دوران بھی میں نے سنا ہے اور بعد میں بھی زچ ہوتے رہے ہیں. صحافی جو ہیں ان سے سوال پوچھتے تھے تو وہ زچ ہو جاتے تھے. اب دیکھیں نا, ایک صحافی نے سوال پوچھا, میرا خیال ہے یہاں بیٹھے ہیں وہ صحافی, انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ چھوڑ کے بھاگ تو نہیں جائیں گے. اب یہ فیکٹ ہے, چھوڑ کے آپ بھاگے تھے, آپ اپنے جو کارکنان ہیں ان کو چھوڑ کے بھاگے تھے, پھر آپ نے گلیوں کے اندر آپ نے اپنی پراڈو گھسائی, وہاں سے آپ نے پراڈو چینج کی اور آپ بشرا بی بی کو لے کے وہ آپ کو پتہ 12 اضلاع کراس کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ پہنچ گئے تھے خیبر پختونخوا. تو یہ اس کے اوپر زچ ہونے کی ضرورت تو میرا خیال ہے کہ نہیں تھی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ان کو جلسے کی اجازت دینی چاہیے. میں نے گزارش کی کہ اگر تو وہ پنجاب کی ترقی, خوشحالی, سکون کو آگ نہ لگائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ, اور آج بھی جو انہوں نے گفتگو کی ہے, ایک وہ جعلی صاحب مولا جٹ بنتے ہیں, اور وہ پہلے جب مولا جٹ بنتے تھے نا تو انٹرسٹنگ لگتا تھا کہ یار ایک ہمارے پٹھان بھائی کے منہ سے, بھائی کہہ دیا ویسے میں نے, ان کے منہ سے جو ہے وہ مولا جٹ جو ہے وہ اچھا لگتا تھا, انٹرسٹنگ لگتا. پھر اس کے بعد اب مذاق بن گیا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے, ابھی بڑھ کے میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, ہوتا ہوا تھا آپ سے ہے کھ نہیں, اور اب بھاگ جاتے ہیں دم دبا کے جب آپ کے جو ہے وہ امتحان کی باری آتی ہے. اب 3-4 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کے جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں. ایک تو پہلے بات یہ ہے کہ کانٹرڈکشن کا اور کنفیوژن کا عالم دیکھیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سیاست آپ کا کام نہیں, آپ بیرکس میں چلے جائیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تو ہم نے نا انہی کے ساتھ کرنے ہیں. بھائی مطلب آر یو ان یور سینسز, کہہ کیا رہے ہو؟ سیاسی لوگ سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں, اور جن کو آپ جو ہے وہ جن کے اوپر تنقید کرنے کی اسٹیبلشمنٹ پہ کوشش کر رہے ہیں, آپ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ سیاست میں آئیں, ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. تو یہ تو خیر آپ کا جو ہے وہ شوق رہا ہوگا. یہ بات تو طے ہے کہ آپ کو سیاسی لوگوں سے, جمہوری حکومت سے ہی بات کرنی ہوگی, یہ جلد بدیر یہ آپ کی مرضی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو خود اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چل کے آئے, جن کے لیے RTS بٹھائے گئے, جن کے لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ کون چلایا کرتا تھا, جن کے لیے تمام تر سہولیات جو ہے پولیٹیکلی مینیج کر کے دی جاتی تھی, وہ جو ہے وہ ان کو آج اس اسٹیبلشمنٹ پہ اعتراض ہے جو کہتی ہے کہ ہمیں سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹیں, ہمارا سیاسی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں, بات چیت کرنی ہے سیاسی لوگوں سے کریں. بٹ ظاہر ہے
ان کو ایک کانٹرڈکشن کی ان کی عادت ہے. اب کچھ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ میں عمران خان کے اسٹیٹمنٹس کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ 9 جولائی 2025 کا ڈان کا ہے کہ عمران خان جو ہے شانس ڈائلاگ پلانز نیشن وائڈ پروٹیسٹ. اب پروٹیسٹ کی کتنی جو ہے وہ ڈیٹس آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اب ایک اور 90 دن کا پلان آیا ہے اور آپ کو وہ خیر 90 دن کا پلان تو مجھے لگ رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے اپنی نوکری کے لیے مانگا ہے, چونکہ پتہ نہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں, ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو 9 جولائی 2025 میں یہ ڈان کا ہے. اس کے بعد 8 جولائی 2025 نیوز جو ہے اس میں عمران سیٹس August 5 ڈیڈ لائن فار پروٹیسٹ ایسکلیشن. یہ اس کے بعد پھر ڈان کے اندر جو ہے عمران پٹس آف پروٹیسٹ ڈیو ٹو مڈل ایسٹ سچویشن. اچھا پہلے پروٹیسٹ اناؤنس کر لیتے ہیں, پھر جب پتہ لگتا ہے کہ نکلنا کا کسی نہیں, پھر کبھی مڈل ایسٹ کا بہانہ, کبھی کسی اور چیز کا بہانہ اور اس سے بھاگ جاتے ہیں. یہ اس کے بعد 11 جون جو ہے اس میں بھی عمران خان سلیمز بجٹ کالز فار نیشن وائڈ پروٹیسٹ اگینسٹ گورنمنٹ اکنامک پالیسیز. اور اس کے اوپر بھی کہاں ہوا پروٹیسٹ, آپ نے کہیں دیکھا, کہیں پہ کوئی بندہ باہر نکلا, کسی نے کو پروٹیسٹ کیا, وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد پھر 4 جون جو ہے اس میں اس نے عمران خان ڈکلیئرز ہمسیلف پیٹرن ان چیف آف پی ٹی آئی. یہ ہے. اس کے بعد پیٹرن ان چیف وہ ہیں لیکن وہ جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل درآمد ہوتا نہیں ہے. 29 مئی کو جو ہے عمران آسکس میسج ٹو پریپیئر فار نیشنل وائڈ پروٹیسٹ. یہ پھر مئی میں بھی, جون میں بھی, جولائی میں بھی پروٹیسٹ کی کال وہ دے چکے ہیں. اس کے بعد یہ مئی میں پھر ہے کہ عمران خان ریجیکٹس ISPR اسٹیٹمنٹ آن ٹاکس وتھ TTP. اچھا TTP کی جب بات ہوتی ہے نا تب بیان بھی آ جاتا ہے, تب جو ہے وہ ان کی پوری پارٹی جو ہے وہ اس کے منہ میں زبانیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن جہاں پاکستان کی بات آئے, جہاں پاکستانی شہریوں کی بات آئے, اب یہ بلوچستان والے واقعے بھی میں نے نہیں دیکھی کوئی اسٹیٹمنٹ عمران خان کی طرف سے. یہ بلوچستان میں جو پنجابی شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں, یا جو سوات کا واقعہ تھا جس میں ان کی غفلت سے لوگ مرے, میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا. اس کے بعد جو ہے وہ 22 مئی 2025 کو عمران سیز ریڈی فار ٹاکس بٹ ناٹ ٹو کٹ اینی ڈیل. بندہ پوچھے پھر ٹاکس کا نہیں کرنی ہے آپ نے کوئی آٹا کا چینی کا بھاؤ طے کرنا ہے بیٹھ کے, آپ نے کوئی یہ طے کرنا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر لوگ جو ہے وہ غربت سے یا جو سڑکیں نہ ہونے سے ڈوب کے جو ہے وہ جن کا جو مر رہے ہیں ان کے خلاف ان کے بارے میں کچھ کیا جائے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد 21 مئی کو انہوں نے پھر کہا کہ ہی از اوپن فار ٹاکس. سو ہی از آلریڈی اوپن فار ٹاکس. وہ ہمیشہ کئی دفعہ اوپن فار ٹاکس ہیں بٹ ٹاکس ان کو انہی سے کرنی پڑیں گی جو سیاسی جماعتیں ہیں. اس کے بعد یہ پھر اس نے جو ہے وہ مختلف یہ پاکستان جو ہے اس کو بات کرنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو PTI کے ساتھ یونٹی کے لیے, یہ موجود ہے. اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ بن گیا ہے ٹو انشور ایکول جسٹس سیز عمران خان. یہ اب کانٹرڈکشنز دیکھتے جائیے, ایک طرف ان کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, دوسری طرف جب آرمی چیف جو ہے ملک سے باہر جائیں ان کے خلاف کیا گندا گھنونا پلان تیار کیا جاتا ہے. جب وہ ٹرمپ جو جس کے فون اڈیکتے بیچارے جیل میں چلے گئے, ان کو کسی نے فون نہیں کیا, کسی نے مس کال بھی نہیں کی, وہ خود بلاتے ہیں آرمی چیف کو, ان کو جو ہے وہ لنچ پہ بلاتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے 2 گھنٹے کی, اور اس پورے پروگرام کے اندر یہ کتنا گندا اور گھنونا پلے کرتے ہیں. پھر سوشل میڈیا کے اوپر ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, اور ڈیپ فیک ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ شاید ایک ہوتا ہے نا عام ٹوسٹنگ کی جو عادت ہے, یہ کن ٹٹے ہیں, یہ غنڈے ہیں, ان سے ڈریں, ان سے آپ ان کے بارے میں بات کریں گے آپ کے خلاف بیشنگ شروع ہو جائے گی. اور ہمارے بہت سارے لوگ, ہماری بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں, آرٹسٹ ہیں, اسپورٹس مین ہیں, وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس لیے سامنے نہیں آتے بیکاز بیش ہوتے ہیں. یہ ان بدماشوں کے ٹولے نے, ان کن ٹوٹوں نے یہ ایک فیئر کا جو ایلیمنٹ کریٹ کیا ہے. اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ان سے ڈر جائے گا کوئی, اور ڈرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, وہ کہیں گے کہ ہاں جی آپ جو ہے وہ جو کہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. سو یہ چیزیں ہیں. اب ایک انہوں نے بات کی کہ جی وہ ہماری پارٹی پہ بڑا ظلم ہوا ہے, اور ہماری پارٹی اتنا ظلم پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاست جماعت پہ نہیں ہوا. جھوٹ, غلط. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جتنا ظلم اس پارٹی نے پاکستان کے اوپر کیا, پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے کیا. پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈر جلا وطن ہو گئے, پھانسی چڑھ گئے, اٹک کے قلعوں میں رہے, سزائے موت کی ان کو سزائیں ہوئیں, بٹ
وہ انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف سازش نہیں کی. اس شخص نے وہ 9 مئی ہو IMF کو جو ہے وہ خط لکھنے ہو کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرایا جائے, سری لنکا جیسا پاکستان کو بنانے کا ارادہ ہو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, پاکستان کی حکومت کے خلاف آج بھی ایٹ دس پوائنٹ بھی یہ سازشیں کر رہے ہوں, اور جو ہے وہ یہ آپ نے کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی فاشسٹ, اس سے بڑی فتنہ, اس سے بڑی جو دہشت گرد جماعت ہے وہ شاید ہی کبھی پاکستان کی تاریخ میں آئی ہو. اور پھر 9 مئی کے اندر ظلم یہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ جب کسٹڈی میں تھا کہا کہ دیکھو نا مجھے آپ اریسٹ کریں گے تو یہی رد عمل آئے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹوسٹ لیا اور کہا کہ وہ ہمارے تو کارکن ہی نہیں تھے, ہمارے ساتھ تو فالس فلیگ ہوا ہے. اور اب جو ویڈیوز میں ان کے اپنے کارکنان, ان کے آپ کے لیڈران موجود ہیں, ان کے ہوتے ہوئے بھی بے شرمی سے کہہ دیتے ہیں کہ 9 مئی تو ہمارے خلاف سازش تھی. کس نے بھیجا تھا ان سب کو 9 مئی کرنے کے لیے؟ کس نے کہا تھا شہداء کے جسم میں جلائیں؟ کبھی کسی ملک میں آپ نے یہ دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے کسی ملک میں دیکھا ہے کہ MM عالم کا جہاز ہو یا ٹینکس ہوں جو پاکستان کی تاریخ ہے اس کو آگ لگا دی گئی ہو؟ اور آپ نے اتنی غنڈہ گردی لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کرا دی ہے کہ آج جو دہشت گرد ہے جتنا بڑا کن ٹوٹا ہے اس کو اتنی بڑی PTI میں جس جو ہے وہ جتنی بدتمیزی کرے گا اتنی بڑی اس کو جگہ ملتی ہے. تو یہ 9 فروری کا بھی ہے جی, RB must play its constitutional role. ایک طرف یہ کہہ رہا ہے constitutional role, دوسری طرف کہہ رہا ہے عمران alleges main mistreatment in second open letter to army chief. by the way 2 open letters بھی آرمی چیف کو لکھے جا چکے ہیں, بار بار ریکویسٹ بھی کی جا رہی ہے. تو اس کو ان کی زبان میں NRO مانگنا کہتے ہیں. یہ دوسروں سیاسی مخالفین جب اپنے لیے پولیٹیکل سپیس کی بات کرتے تھے انہوں نے 9 مئی نہیں کیا ہوتا تھا, انہوں نے IMF کو لیٹر نہیں لکھے ہوتے تھے, انہوں نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ روکنے اور اپوائنٹمنٹ ہونے کے بعد جو فوج ہے اس کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش نہیں کی ہوتی تھی. ایون دین یہ کہتا تھا آپ NRO مانگ رہے ہیں, آپ تو NRO مانگنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اب یہ مختلف اور سٹیٹمنٹس ہیں ان کی جس کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ کو پکار رہے ہیں کہ میری بات سن لو. یہ کچھ چیزیں ہیں. یہ عمران خان says he won't let شریف فیملی ٹیک اوور القادر یونیورسٹی. اب القادر یونیورسٹی کی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. کل آپ نے دیکھی ایک رپورٹ, آپ سب لوگوں نے رپورٹ بھی کی اپنے چینلز کے اوپر, کہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اس کے اندر شہزاد اکبر جو ہے وہ مرکزی ملزم جو ہے وہ ڈکلیئر ہوا ہے, جس کے اندر وہ ویڈیوز بھی آپ کو یاد ہے جو آپ نے لندن کی سڑکوں پہ دیکھی تھی لین دین کی, اور وہ پھر آڈیوز بھی ہیں جس کے اندر ہیرے جواہرات سے لے کر زمین اپنے ہی اور اپنی بیوی کے نام پہ کرانا یہ مذاق تو نہیں ہوتا. بہرحال یہ جو وہ کہتا ہے کہ کیسز نہیں ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کیس تو نہیں ہے میرے وزیر اعلیٰ کے اوپر. بھائی آپ کہہ سکتے ہیں جنہوں بلین ٹریز سونامی بیچ کے کھا گئے ہو نا, ان کے لیے 190 ملین پاؤنڈ شاید کوئی کیس نہ ہو. جو پورے پچھلے 12-13 سال سے خیبر پختونخوا کے وسائل کو جو ہے وہ عوام پہ لگنے کی بجائے کبھی مساجد کے نام پر اپنے ٹائیگرز کو بانٹے, کبھی جو ہے وہ ریسورسز کو عام آدمی پہ استعمال ہونے کی بجائے وہ آپ جلسے فساد اور ان کے لیے استعمال کریں, تو اس کو جو ہے وہ ان کے لیے یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے. جن کے لیے خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ رکشے کی طرح عمران خان کو اتھوں چکو تے اتھے لے جاؤ, تو جب یہ استعمال ان کے لیے تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے بہت چھوٹے کیسز ہیں. اور گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ خود کتنے بڑے صادق اور امین ہیں, ان کے اوپر جو لمبی چوڑی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اب یہ کچھ عمران خان کے انٹرویوز وتھ فارن میڈیا جو اگست 2023 سے جولائی 2025 کے بیچ میں ہیں, میں یہ کچھ آپ کو ضرور یہ بھی بتانا چاہتی ہوں, جس میں جو ایک ان کا انٹرویو ہے وہ ہے جیلڈ ایکس پاکستانی PM عمران خان ڈراز پیرللز ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان فائٹ فار جسٹس. فاکس نیوز کو ایک اچھا خاصا چارج شیٹ پاکستان کو وہ کرتے ہیں, اور کرتا وہ ہے جو سر سے پاؤں تک اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کرپشن میں لتھڑا ہوا ہے. اور یہ کبھی نہیں ہوا تھا. آپ نے کسی اس ملک میں کئی خاتون اول آئیں, کسی خاتون اول کا لین دین کا کیس آپ نے کبھی نہیں سنا. کسی خاتون اول کی آپ نے خود جو ہے وہ 5 کیرٹ سے کم جو ہے ہیروں کی ڈیمانڈ نہیں سنی ہوگی. بٹ ان کے دور میں جو میں ان کو بنٹی ببلی کی جوڑی کہتی ہوں وہ بھی ہوا. اس کے بعد جو یہ ٹائم میگزین کو جو ہے وہ پھر وائی دا ورلڈ مسٹ پے اٹینشن ٹو پاکستان, یہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ بلیم کرنے کی اور پاکستان کو جو ہے وہ
خوار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد آئی ٹی وی جو ہے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ آئی ٹی وی کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں سالیٹری کنفائنمنٹ پہ. ایک طرف وہ کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, قوم کے لیے وہ جنگ لڑ رہا ہے. دوسری طرف اس کا جو ہے وہ ٹی وی بند ہو جائے وہ رونے لگ جاتے ہیں. ان کو جو ہے وہ ایک دن گوشت نہ ملے ان کی جان پہ بن جاتی ہے. وہ پورا ٹبر آ کے باہر جو ہے انہوں نے ایک واویلا شروع کر دیا, ہائے ہائے عمران خان کو آج جو ہے پورج نہیں ملا. آج عمران خان کو جو ہے وہ اے سی جو ہے ان کی اس میں لگوا دیں, جو کہتا ہوتا تھا میں اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں گا, یہ بھی آپ کے سامنے ہے. سو یہ ایک لمبی یہ جو فورن میڈیا کو انٹرویوز دیے ہیں جس میں پاکستان کے خلاف کیا کیا سازش نہیں کی گئی یہ بھی شامل ہے. تو تحریک انصاف فساد پارٹی کے لیے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے لیے کافی ہیں. آج بھی جو چیزوں پہ چارج شیٹ ہو رہے ہیں, آج بھی جو کیسز بھگت رہے ہیں, وہ ان کی اپنی مہربانی ہے, اپنی کرتوتوں اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھگت رہے ہیں. اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور نہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے کہا تھا کہ 190 بلین پاؤنڈز پہ جو ہے وہ پیچ اپ کرو, توشہ خانہ کھاؤ, کسی نے نہیں کہا تھا, لیکن اس کو کرنا تھا. سو یہ اس کے بعد یہ جو باہر بیٹھے بگوڑے ہیں, وہ باہر بیٹھ کر ان کا جو دل چاہتا ہے وہ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں, جو ان کا دل چاہ رہا ہے وہ بات کر رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری قوم جو ہے ان کو پاگل بنایا جا سکتا ہے. پروپیگنڈا سیل جو ہے وہ اپنی تیسری کوشش کر لے, لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتیں, اور مجھے افسوس ہے یہ کہنے پہ کہ جب پاکستان کے لیے کوئی خوشخبری آتی ہے سب سے پہلے تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے. ان کو اچھا نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر ترقی کیوں کرے. ان کو اچھا نہیں لگتا کہ پاکستان جس کو سفارتی تنہائی میں دھکیل گئے تھے آپ, جس میں نہ چائنا آپ سے خوش تھا, نہ سعودی عرب آپ سے خوش تھا, نہ ٹرکی آپ سے خوش تھا, نہ امریکہ آپ سے خوش تھا, کوئی خوش تھا ہی نہیں. اور ہم کوئی آزاد ہے, یاد ہے نا آپ کو, حقیقی آزادی. آج انہی جو ہے وہ حقیقی آزادی والوں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ساڑی سن لو اور ہمیں جو ہے این آر او کی کوئی ڈیل کرا دو. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اوپر مزید بھی کہی جا سکتی ہیں, لیکن میں صرف اتنا سا جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو 90 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے یہ گنڈا پور صاحب نے اپنی پارٹی کو اور اپنی لیڈرشپ کو دی ہے کہ ان کو 3 مہینے اور کاٹ لینے دیں. چونکہ جو خیبر پختونخوا کے اندر جو ابھی کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جو ہے وہ کچھ کہا ہے تبدیلی کے حوالے سے, سو اللہ جانے خیبر پختونخوا میں کیا چل رہا ہے. لیکن گنڈا پور صاحب اچھے بچوں کی طرح لاہور تشریف لائے, ہم نے ان کو اچھے بچوں کی طرح آنے پہ ٹریٹمنٹ بھی دیا, اور وہ اچھی طرح جو ہے وہ واپس بھی چلے گئے. وزیر اعلیٰ کی طرح اچھے بچوں کی طرح آئیں گے, موسٹ ویلکم. اگر کن ٹوٹے اور گنڈوں کی طرح آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پنجاب پولیس کے پاس جو ہے وہ ہر طرح کا انتظام موجود ہوتا ہے. اور اب تو ایک اینٹی رائٹ فورس جو ہے اس کا بھی کل جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے, سو وہ بھی موجود ہے. میڈم یہ بتائیں کہ گنڈا پور صاحب نے کہا ہے باری گنڈا پور نے جو ہے وہ آپ کو آفر کروائی ہے کہ آپ آئیں کے پی کے, ہم آپ کو پروٹوکول دیں گے اور ہم آپ کا جلسہ کروائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ سے میری جو ہے درخواست یہ ہے کہ ہمیں بھی اجازت دیں, پھر ہم کسی ضلع سے جو ہے لوگ لے کے نہیں آئیں گے, اسی ضلع میں جس ضلع میں جلوس. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ مر ہی نہ جاتے جو اعتبار ہوتا. کانا کے جب جلسے کے اندر بھی جب تک گنڈا پور نہیں آیا تھا نا, وہاں پہ ہارڈلی 1000-1500 سے زیادہ بندہ نہیں تھا, اور گنڈا پور اپنے ساتھ جو ساری سرکاری فوج لایا تھا اس کے ساتھ کچھ تھوڑا سا ریزنیبل ہو گیا تھا, 3-4 ہزار بندہ اکٹھا ہو گیا تھا, تاکہ یہ وہاں پر جو ہے وہ پھر کو اسی لیے کانا کے اندر پہاڑیاں اگانی پڑی تھیں, فیک جو ہے وہ ویڈیوز لگانی پڑی تھیں یہ بتانے کے لیے کہ بڑا بندہ اکٹھا ہوا تھا. تو اور یہ بائی دا وے جب یہ ایک ملزم کی حیثیت پہ بھی آتے ہیں نا دہشت گردی کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے, ہم ان کو تب بھی پروٹوکول دیتے ہیں, ہم ان کو تب بھی سیکیورٹی دیتے ہیں, بیکاز یہ نون لیگ کا اور چیف منسٹر مریم نواز کا ظرف ہے کہ آتا یہ دہشت گردوں کی پیشی پہ ہے. بٹ یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی آئے تھے خطاب فرمانے, بڑا خطاب فرمانا تو مطلب وہ ویلے ہے نا, کام کرنے کو نہیں. اب خیبر پختونخوا کے اندر بھی مونسون ہے, وہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ سیلاب کی زد میں آنے والے ہیں, وہاں پر پروڈکشنز ہیں, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, کوئی پرواہ نہیں. وہ جو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر سیکیورٹی کے حالات بہت جو ہے وہ نازک ہیں, کوئی پرواہ نہیں. پرواہ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ ویکینڈ کے اوپر آئے تھے بھائی, ویکینڈ انجوائے کرنے آئے تھے,
ویکینڈ انجوائے کر کے چلے گئے ہیں, تو مطلب آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ اور پنجاب گورنمنٹ کو بالکل کوئی پرابلم نہیں اگر وہ ویکینڈ انجوائے کرنے آتے ہیں. گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ انہیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. کیا گورنمنٹ انہیں اجازت دی؟ وہ کہہ رہے ہیں پرامن ہم احتجاج نہیں کریں گے, پرامن طریقے سے. گنڈا پور پرامن آدمی نہیں ہے. مطلب بات تو یہ ہے کہ یا تو وہ پرامن آدمی ہو نا, اس کی بات پہ اعتبار کون کر سکتا ہے؟ جو اپنی جس کا پہلا ٹریک ریکارڈ ہے, جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ جب بھی آیا ہے لاہور وہ اسلحے کے ساتھ خود, کبھی آپ نے کسی چیف منسٹر کو کلاشنکوف کے بٹ کے ساتھ ویگنیں توڑتے دیکھا ہے؟ کون سے وزیر اعلیٰ کو دیکھا آپ نے؟ گنڈا پور کو. اور یہ پارٹی جب نکلتی ہے یہ صرف فساد کرنے کے لیے نکلتی ہے. کوئی ایک پرامن مجھے واقعہ بتا دے جو جس کے اندر انہوں نے پرامن جو ہے وہ کوئی واقعہ کیا ہو. ایون مجھے یاد ہے ملتان جلسہ تھا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی ساتھ کھڑے تھے, 7 بندے سفوکیشن اور بھگدڑ سے مر گئے. لوگ اپنی لاشیں اچھال کے دکھا رہے تھے کہ لیڈر صاحب ذرا دیکھو یہ بندے مر گئے ہیں. وہ کہہ رہے تھے نیچے کرو, چھوڑو پرے. تو ان کو لاشوں پہ کھیلنے کی, ان کو لاشیں چاہیے پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کی. حکومتوں کی ذمہ داری امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے. ہم اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کر سکتے. اچھا میڈم, پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں وہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کو نشانہ بناتے رہے ہیں سپریم کورٹ کے واقعات کو لے کر. تو اب بانی پی ٹی آئی خود جیل میں موجود ہیں, عدالت سے ان کو سزائیں ہوئی ہیں, اس کے باوجود کیا آپ نہیں سمجھتی کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت عدالتوں پہ پریشر ڈالنے کے لیے احتجاج کرنے لگی ہے؟ اور ایک رپورٹ آئی ہے اس میں 2 ارب 70 کروڑ سے 300 ارب روپیہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر پہ لگا ہے, اور 1 ارب سے زائد کی جو املاک ہیں اس کا نقصان ہوا ہے, تو اب پھر احتجاج ہو رہا ہے. دیکھیے, چونکہ آپ کا سوال عدلیہ سے متعلق ہے تو میں بہت محتاط انداز میں صرف اتنا کہوں گی کہ نہ ہن ہو جے جج رہے نے, نہ ہن ہو جیاں عدالتاں رہی ہیں, اس واسطے رونا آ رہا ہے. مطلب یہ آج پریس کانفرنس کے دوران علی امین گنڈا پور نے بڑی ایک سینسٹیو سی بات کی کہ جو پانی کے ریزروز ہیں اس کے حوالے سے وفاق نے ایک بڑی میٹنگ کی جس میں چاروں صوبوں نے اپنا کنٹریبیوشن کرنا تھا فنڈس دینے کے حوالے سے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میٹنگ کے دوران میں نے یہ کہا کے پی کے کی طرف سے کہ ہمیں جتنے فنڈس چاہیے وفاق کو ہم دینے کو تیار ہیں. پنجاب گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈس دینے سے انکاری ہو گئی ہے. اب اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ یہ الزام ہے ان کا, اور وہ الزام براہ راست انہوں نے پنجاب کی گورنمنٹ پہ اور سندھ گورنمنٹ پہ لگایا. میرا خیال ہے کہ اس کا جواب فیڈرل کی طرف سے آ جائے گا اور آ جانا چاہیے. گنڈا پور صاحب نے کبھی زندگی میں لاسٹ ٹائم سچ کب بولا تھا؟ اگر آپ کو پتا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا, میرے علم میں تو نہیں ہے. اور وہ اتنے اگر اچھے بچے ہوتے نا, اور اگر اسی طرح امن و امان کے اوپر جب ایپکس کمیٹی ہوتی ہے, جب کوئی بھی سلامتی کی صورتحال ہوتی ہے, تب بھی وہ کیا بات کرتے ہیں میرے لیڈر کو جیل سے نکال دیں. تو بھائی ان کا ایجنڈا نہ خیبر پختونخوا ہے نہ خیبر پختونخوا کی ترقی ہے. ان کا ایجنڈا جو ہے وہ صرف جو ہے وہ عمران خان کو گوشت ملا ہے, بھنا ہوا ٹھیک تھا کہ نہیں, وہ بس اسی کے ارد گرد بن سکتے ہیں. ارسلان یہ بتا دیجیے کہ آپ کی جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, انہوں نے بہت سارے علاج کر دیے ہیں, کیا اس سازشی ٹولے کا بھی کوئی علاج ان کے پاس ہے؟ علاج ہو چکا ہے. آپ دیکھیے نا, اس سے بڑا علاج کیا ہوگا کہ جب بھی کال دیتے ہیں, میں نے آپ کو ابھی اس سے بھی بتایا ٹائم لائنز کے ساتھ, مئی میں بھی احتجاج کی کال, اپریل میں بھی احتجاج کی کال, مئی میں بھی, جون میں بھی, ہر دفعہ احتجاج کی کال دیتے ہیں, بٹ کوئی بندہ رسپونڈ نہیں کرتا. پنجاب رسپونڈ نہیں کرتا. تو الحمدللہ مریم نواز شریف صاحب نے بڑا شافی علاج کر دیا ہے. اسی لیے اب خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈا پور اپنی طرف کو بہت سیلیبریٹی سمجھتے ہیں شاید وہ, کہ میں آؤں گا اور پوری پنجاب کی جو عوام ہے وہ باہر نکل آئے گی. آپ نے جی ٹی روڈ پہ بھی دیکھا 120 کی سپیڈ سے ٹاپ اور ٹاپ اگلے بھاگے آئے ہیں, وہاں پہ کسی نے پانی تک کے لیے نہیں روکا ان کو. 26 ارکان کا معاملہ بڑا, ایک منٹ, پنجاب اسمبلی میں 26 ارکان کا معاملہ, اس میں حکومتی ارکان کی جانب سے ریفرنسز بھیجے گئے. کیا آپ ریفرنسز بھیجنے کی اس روایت کو جسٹیفائی کرتی ہیں؟ اور دوسری بات کہ مذاکرات کی جو ایک شروعات ہوئی تھی, کمیٹی بن گئی, لیکن مذاکرات میں اپوزیشن کا پھر سے وہی رویہ ہے, بطور پولیٹیکل ورکر آپ اس کو کس طرح سے سیکٹ؟ دیکھیے, ہم نے راؤ بہت سارے, میں خود ساری زندگی میں نے مزاحمتی سیاست کی ہے, لیکن کبھی مطلب ہاؤس کے اندر کسی کے گریبان کو پکڑنا, جتنی گندی لینگویج یہ استعمال کرتے ہیں, آپ کو وہ چونکہ مائک کھلے نہیں ہوتے, آپ کو پتہ نہیں ہے. جو ہمارے ممبرز جو ہیں وہ اس رو میں بیٹھتے ہیں نا اپوزیشن کی برابر والی میں, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جس طرح کی گندی اور گھٹیا زبان یہ وہاں بیٹھ کے استعمال کرتے ہیں. کیا ہاؤسز اس لیے بنے ہیں
کیا ہاؤسز جو ہے وہ غنڈہ گردی کرنے کے لیے اور مولا جٹ پن کے لیے بنے ہیں؟ یہ اسپیکر صاحب کا ظرف ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، ان کو پھر سے موقع دیا ہے، لیکن یہ پھر سے بھاگ جائیں گے، پھر سے بھاگ گئے ہیں، اور اطلاع کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ شاید اپنی مذاکراتی کمیٹی کے نام بھی ابھی تک نہیں دیے. تو بھائی اگر یہ رویہ ہے کہ مطلب ہم جو مرضی کریں گے ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائے تو انٹچبل تو یہاں کوئی میڈم گزارش یہ ہے، آپ لائر ہیں، میرا سوال آپ لائر ہیں، آپ قانون کو جانتی ہیں، اچھی طرح سمجھتی ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے، شہزاد اکبر مرکزی ملزم بن گئے ہیں قادر میں، یہ تو عمران خان اور بشرا بی بی کو ریلیف نہیں مل گیا جو ان پہ الزام تھا؟ تو نہیں، وہ فرنٹ مین تھا نا بھائی، وہ اکیلا گھر خود نہیں نہ لے گیا، وہ جو ہے وہ بشرا بی بی کو اور عمران خان کو اس کو کٹ ملتا رہا ہے نا بھائی جان. ایسے نہ کریں آپ. اب وہ سارا کچھ شہزاد اکبر سے پا کے رہا نا. اب شہزاد اکبر کی بیوی کے لیے تو 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں نہیں مانگی جا رہی تھی نا. اب وہ جو سیٹلمنٹ ہو رہی تھی اس سیٹلمنٹ میں شہزاد اکبر جب پکڑا جائے گا یا وہ بتائے گا تو وہ بتائے گا کس کس کا کتنا کتنا کٹ تھا. انس یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا کو نے کہا ہے اب کہ 90 ڈیز کے اندر یا تو آ رہا ہے یا تو پار ہے. پار ہی پار ہے بھائی، چھڑ پر. سینٹ الیکشن کی کہا جا رہا ہے کہ ساری گیم جو ہے سینٹ الیکشن کے لیے ہو رہی ہے، لیکن جو مسلم لیگ نون کی مخصوص نشستیں ملی ہیں KPK میں ان کا ابھی تک حلف نہیں لیا گیا. 21 جولائی کو وہ انتخابات ہے، کیا حلف لیے بغیر یہ انتخابات ممکن ہیں؟ یقیناً یہ ایک قانونی سوال ہے اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ جو کورٹس ہیں اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے یہ فیصلہ دیا ہے اس کو اس کی امپلیمنٹیشن کرانی ہوگی. اور مطلب جتنا قانون مجھے معلوم ہے اگر یہ اوتھ نہیں لیا جاتا تو اسپیکر اور وزیر اعلیٰ جو ہے خیبر پختونخوا ان کو اس کی کاسٹ بھگتنی پڑ سکتی ہے. بہت سینئر چونکہ کچھ باتیں چل رہی تھی جس طرح فیلڈ مارشل اشرف زرداری وزیر اعظم، ایک سینئر صحافی نے آج ایک کالم لکھا ہے اور بڑے میاں صاحب کی ناراضگی کا اشارہ دیا ہے اور جو وفاق میں اور پنجاب میں ڈیسیجن نہیں ہو رہی اس میں بتایا یہ جا رہا ہے، انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے کہ وہ ناراض ہے تو فیصلہ سازی کہیں نہیں ہو پا رہی خاندانی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر. لیکن بڑا احترام ہے مجھے، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ مطلب سوچنا ہی ایک بہت بڑی حماقت ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی بات کو مریم نواز ایز وزیر اعلیٰ پنجاب ریجیکٹ کر سکتی ہیں یا نواز شریف صاحب کی بات کو شہباز شریف ایز وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کسی بات کو نظر انداز کر سکتے ہیں. تو قطعی طور پر یہ بالکل میں اس کی تردید کرتی ہوں، یہ بات بالکل درست نہیں ہے. ہر چیز پر میاں نواز شریف صاحب کی گائیڈنس، ان کی رہنمائی اور ان کا ان پٹ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. احمد ہو گیا آپ کا سوال. رابطہ مہم کا بھی آغاز کر دیا جس کو پنجاب میں عالیہ حمزہ لیڈ کر رہی ہے. وہ بیچاری خود کہاں تھی؟ نہیں مجھے پہلے تو مجھے اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا. میرا پروٹیسٹ ہے کہ عالیہ حمزہ جو ہے وہ بیچاری جو چلیں خیر مطلب اس نے جو کچھ کیا تھا اور وہ تھا اس پہ اس نے جو ہے وہ اس کو پنجاب کا آرگنائزر بنایا، پھر اتار دیا، پھر دوبارہ پتہ نہیں بنایا کہ نہیں بنایا، اور اس کو جو ہے وہ کل بالکل مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا. تو میرا پروٹیسٹ ہے اس خاتون، یہ غلط بات ہے. اور وہ کل بھی بیچاری نہیں تھی اور آج بھی سنا ہے کہ پھر وہ کل چونکہ نہیں بلائی گئی تو آج بھی وہ شاید ناراضگی سے نہیں آئی. تو اپنے حالت یہ ہے کہ میں اس سے نہیں بولتا، وہ اس سے نہیں بولتا، سارے رل کے ہم ایک دوسرے سے نہیں بولتے. تو بھائی یہ بتائیے گا کہ علی امین خان گنڈا پور کافی دیر سے کارکنوں کو آسرا دے رہے ہیں کہ ان کے احتجاج کے نتیجے میں عمران خان صاحب رہا ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین خان گنڈا پور اچھا بچہ ہے، بچہ جب ہو رہا ہے، اندر کی بات کیا ہے؟ میں تو صرف جو چند لوگ ہیں PTI کے جو ان کی بات سن لیتے ہیں، میں ان کو صرف ایک بڑا مخلصانہ مشورہ ہے کہ جاگتے رہنا، انہاں تے نہ رہنا.